الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم اصول الشاشی میں دوبارہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس مطلق اور مقید کی فصل چل رہی تھی۔ مطلق آپ کو پتہ ہے کہ بغیر کسی قید کے ہوتا ہے، اور مقید وہ ہوتا ہے جس میں کوئی قید لگی ہوئی ہو۔ جیسے میں کہوں پانی، تو پانی مطلق پانی ہے، یعنی بہنے والی چیز جو پیاس کو بجھا دے اور قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسے پانی کہتے ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈا پانی ایک اس کی وصف اور صفت ہے، اور اس کے ساتھ مقید ہو گیا یہ اب کہ وہ پانی جو ہے، پانی میں خاصیت خوبی ہے کہ وہ ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، تو مقید ہو گیا یہ۔ تو اب ہم اس کی پوری فصل پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے کافی مباحث پڑھ لیے تھے۔ اب آگے جو ہے میں عبارت سے پڑھنا شروع کر رہی ہوں، اس کو غور و فکر سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا اور سمجھنے کی، اور اس پر عمل، یعنی عمل کے درجے میں ہو تو عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ جتنا علم ہمارے علم میں آ جائے تو اس پر عمل کرنا ہی اصل علم ہے، ورنہ پڑھ کر اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، صرف ہم اسٹور کر کے رکھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ تو اس سے تو بہتر پھر وہ لوگ ہوں گے جو اس علم کو نہیں پڑھ رہے، ٹھیک۔ تو فَإِنْ قِيلَ، پس اگر کہا جائے، ان الکتاب فی مسح الراس، کہ کتاب اللہ فی مسح الراس، یعنی سر کے مسح کے بارے میں، یوجب مسح مطلق البعض، واجب کر رہی ہے بعض مطلق سر کے مسح کو، یعنی قرآن مجید میں یعنی ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، تو مطلق مسح ہے کہ بس کر لو مسح، اس کے بارے میں ہے۔ تو وقت قیدتموہ، اور در حقیقت تم اعناف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مقید کر دیا ہے اس کو، بمقداری ناسیہ کی مقدار، بالخبری خبر کے ذریعے سے، خبر واحد کے ذریعے سے، والکتاب مطلق، حالانکہ کتاب اللہ جو ہے وہ مطلق ہے، صرف اس میں ہے کہ مسح کر لو، فی انتہائی الحرمتی، حرمت الغلیظۃ بالنکاح، حرمت غلیظہ کو کرنے میں نکاح کے ساتھ، وقت قیدتموہ بالدخول، اور آپ لوگوں نے اس کو قید کر دیا۔ یہاں پر جو ہے نا دوسرے نکاح کی بات ہو رہی ہے، حلالہ کی بات ہو رہی ہے۔ وقت قیدتموہ بالدخول، اور در حقیقت آپ لوگوں نے اس کو مقید کر دیا ہے دخول کے ساتھ، بحدیث امراۃ رفاعہ کی بیوی کی حدیث کی وجہ سے۔ قلنا، ہم کہیں گے یا کہتے ہیں، ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، مسح کے باب میں کتاب اللہ مطلق نہیں ہے۔ فإن حکم المطلق، اس لیے کہ مطلق کا حکم، ان یکون الآتی بأی فرد کان آتیا، کہ اس کے کسی بھی فرد کو ادا کرنے والا اس مامور بھی کو ادا کرنے والا ہوتا ہے مطلق میں۔ والآتی بأی بعض کان ہاہنا لیس بآت بالمامور بھی، اور یہاں کسی بعض کو ادا کرنے والا، سر کے کسی حصے پر مسح کرنے والا، مسح کے مامور بھی کو ادا کرنے والا نہیں ہوتا۔ فإنہ لو مسح علی النصف، پس اگر مسح کیا علی النصف آدھے پر، او علی الثلثین، یا پھر ثلثین پر، لا یکون الکل فرضا، تو یہ فرض نہیں ہوگا، مقدار فرض نہیں ہوگی۔ وبہ فارق المطلق المجمل، اور اس وضاحت کے ساتھ مطلق مجمل سے جدا ہو گیا۔ اب وَأَمَّا الْقَيْدُ الدُّخُولِ، اور بہرحال جہاں تک تعلق ہے دخول کی قید کا، فقد قال البعض، در حقیقت کہا ہے بعض افراد نے، ان النکاح فی النص حمل، کہ نکاح نص میں، حمل محمول ہے، علی الوطء، وطی پر، اذ العقد مستفاد من لفظ الزوج، کیونکہ عقد نکاح مستفاد ہے، سمجھا جا رہا ہے، من لفظ الزوج، زوج کے لفظ سے ہی، وبہذا یزول السؤال، اور اس کے ذریعے سے سوال زائل ہو جاتا ہے، اس جواب کے ساتھ ختم ہو جائے گا اعتراض۔ وقال البعض، اور بعض حضرات نے کہا، قید الدخول ثبت بالخبر وجعلوہ من المشاہیر، کہ دخول کی قید ثابت ہوئی ہے اسی خبر سے، اور بنایا ہے ان علماء نے اس خبر کو اخبار مشہور میں سے۔ فلا یلزمہم، پس نہیں لازم آئے گا ان پر، تقیید الکتاب بقبر الواحد، کتاب اللہ کو مقید کرنا قبر واحد کے ذریعے سے۔
اب یہاں سے نا اس کی ایکسپلینیشن اسٹارٹ ہو رہی ہے کہ اس پوری عبارت میں کیا بتایا گیا ہے۔ فَإِنَّ قِيلَ ان الکتاب، فَإِن قِيلَ ان الکتاب، احناف پر دو زبردست اشکال ہوتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو نقل کر کے جواب دے رہے ہیں۔ اشکال نمبر 1 اول ہے کہ کتاب اللہ میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ آیت مطلق بعض سر کے مسح کو فرض کرتی ہے اور آپ نے اس کو مقید کر دیا ہے مقدار ناسیہ کے ساتھ، یعنی چوتھائی سر کا مسح فرض ہونے کے ساتھ۔ اس کی وضاحت یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس میں با تبعیدیہ ہے، کیونکہ مسح کا لفظ اگر متعدی بلا واسطہ ہو تو ممسوح کا کل مراد ہوتا ہے، اور اگر واسطے سے متعدی ہو تو ممسوح کا بعض مراد ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ با کے واسطے سے متعدی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض سر کا مسح فرض ہے۔ یعنی یہاں پر نا احناف پر دو زبردست اشکال ہو رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کر لو، اس میں قرآن مجید مطلق ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ کتنا کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کی قید لگا دی ہے کہ ناسیہ کی مقدار مسح کرنا فرض ہے۔ اب ہم نے دو توجیہیں بیان کی ہیں کہ اگر با تبعیدیہ ہے یہاں پر اور با کا لفظ جو ہے جب متعدی ہو کسی عضو کی طرف تو اگر بغیر واسطے کے ہو تو اس کا کل مراد ہوتا ہے، اور اگر واسطے کے ساتھ ہو تو پھر اس کا بعض مراد ہوتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے بعض سر کا مسح فرض ہے، اور امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ بعض زائدہ ہے، لہذا پورے سر کا مسح فرض ہوگا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بعض سر کا مسح فرض ہے، اس لیے اتنا مسح ہو جائے کہ اس کو یوں کہا جا سکے کہ بعض سر کا مسح ہو گیا ہے، چنانچہ 2-4 بالوں پر مسح ہو گیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے کوڑا کرکٹ پر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بول فرمایا، پھر وضو فرمایا اور ناسیہ کی مقدار اور موضوع پر مسح فرمایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مقدار ناسیہ یعنی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ دونوں ایک پوائنٹ پر تو سملر ہیں، یعنی وہ پوائنٹ کیا ہے کہ بعض سر کا مسح فرض ہے۔ البتہ اختلاف کہاں آ جاتا ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 2-3 بالوں پر بھی مسح کرنے سے مسح کا جو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ناسیہ کی مقدار پر مسح کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ کتاب اللہ کے حق میں جو ہے ایک حدیث مرفوع مل رہی ہے، وہ اس میں جو ہے نا یہ جو ہے نا حدیث ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، وہاں پر آپ نے بول فرمایا اور اس کے بعد وضو کیا اور مقدار ناسیہ پر جو ہے مسح کیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مقدار ناسیہ پر مسح کرنا ضروری ہے، ورنہ مسح کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اشکال یہ ہے کہ قرآن مجید میں مطلق سر کا مسح ہے اور تم اس کو مقید کرتے ہو مقدار ناسیہ کے ساتھ، اور ہمیں کہتے ہو کہ مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں، یہاں بھی مقید نہ کرو۔ اشکال نمبر 2، ٹھیک ہے، اشکال آپ کو سمجھ آ گیا کہ یعنی احناف پر یہ زبردست اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے نا کتاب اللہ کو قبر واحد کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، مقید کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کرنا درست نہیں ہے۔ اشکال نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں نکاح حرمت غلیظہ کو ختم کرنے میں مطلق ہے، چنانچہ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، مطلب یہ ہے کہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے پھر اس سے پہلے کے لیے حلال ہے۔ یہاں مطلق نکاح کا حکم ہے اور تم احناف مقید کرتے ہو دخول کے ساتھ۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، پھر وہ عورت اس خاوند کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مطلق فرمایا ہے کہ پہلے خاوند کے لیے اس وقت حلال ہوگی جب دوسرے خاوند سے نکاح کرے، اور تم احناف یہ کہتے ہو کہ صرف نکاح کافی نہیں ہے بلکہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ نماح بھی کرے، تو تم نے مطلق کو مقید کر دیا، حالانکہ آپ کے ہاں یہ درست نہیں ہے، اور یہ قید تم لگاتے ہو حدیث امراء رفع کی وجہ سے، اس کو حدیث عسیلہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو کتاب اللہ میں آیا ہے کہ اگر کسی کو نکاح کرنا ہے دوبارہ سابقہ شوہر سے، تو پھر اس میں ضروری ہے کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے،
اور حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ کا لفظ آیا ہے، تو حالانکہ احناف نے اس کو مقید کر دیا ہے کہ دخول بھی پایا جائے، تو یہاں پر اشکال یہ ہو رہا ہے حناف پر کہ جو ہے نا یہاں پر مقید کر دیا ہے اس کو اس کے ساتھ، یعنی کہ دخول کے ساتھ، حالانکہ کتاب اللہ تو مطلق تھی، اور یہ قید جو ہے نا حدیث امراء رفاع کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ لیکن اب ہم اس کا جواب دیں گے۔ قلنا ان الکتابہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اعتراض کا جواب دیا۔ جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مسح راس مطلق ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے۔ مطلق اور مجمل میں فرق ہے۔ یہ مطلق وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر فرد پر عمل کرنے والا مامور بھی عمل کرنے والا شمار ہوتا ہے، مطلق وہ ہوتا ہے، اور مجمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے معنی تو معلوم ہوں گے مگر اس کی مراد معلوم اور متعین نہ ہو۔ تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو دلیلیں بیان کی ہیں، یعنی پہلے جواب کی۔ یہاں پر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو مطلق ہوتا ہے اس کے کسی بھی فرد پر عمل کر لینے سے وہ مامور بھی ہی شمار ہوتا ہے، لیکن مجمل جو ہوتا ہے نا، یعنی مجمل میں ایسا نہیں ہوتا، تو پتہ چلا یہ مجمل ہے، یہ مطلق نہیں ہے۔ مجمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے معنی تو معلوم ہو مگر اس کی مراد معلوم اور متعین نہ ہو۔ معنی معلوم ہے لیکن مراد اور وہ معلوم نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مطلق ہوتا تو پھر اس کے ہر فرد پر عمل کرنے والا مامور بھی پر عمل کرنے والا شمار ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعض سرکت فرد 3 بال ہوتے ہیں اور ربعی ثلث بھی 2 ثلث بھی۔ اب اگر کوئی آدمی سر کے 1 ثلث یا 2 ثلث پر مسح کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 1 ثلث یا 2 ثلث پر مسح فرض تھا، اس نے وہ فرض ادا کیا ہے، کیونکہ فرض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 بالوں کا مسح ہے، ہمارے ہاں 1/4 سر کا، اس سے اوپر مستحب ہے۔ معلوم ہو گیا کہ مجمل ہے، اور مجمل کی تفسیر خبر واحد کے ساتھ کرنا درست ہے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 3 بال ہیں، ہمارے نزدیک 1/4 سر ہے، تو سب کے نزدیک اس کی مقدار الگ الگ ہے، تو یہ جو ہے وہ مطلق نہیں ہو سکتا بلکہ مجمل تھا، اور مجمل تفسیر کا محتاج ہوتا ہے۔ تفسیر ہمارے پاس خبر واحد سے مل رہی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کی تفسیر کی ہے، چنانچہ ہم نے مطلق کو مقید نہیں کیا بلکہ مجمل کی تفسیر کی ہے، لہٰذا آپ کا اعتراض درست نہیں ہے۔ اما قیدو، یہاں سے دوسرے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اس کا جواب 2 طریقوں سے دیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس مسئلے میں دخول کی قید حدیث امراء رفاع کی وجہ سے نہیں لگائی بلکہ قرآن مجید کی اسی آیت حتیٰ تنکیح زوجا غیرہ کے لفظ کے ذریعے لگائی ہے۔ وہ اس طرح یہاں فرمایا حتیٰ تنکیح، اور نکاح کا حقیقی معنی ہے وطی، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ناکح الید ملعون، ہاتھ سے وطی کرنے والا ملعون ہے، اور مجازی معنی ہے عقد، اصل معنی تو یہی ہے وطی، اور دوسرے معنی جو ہے عقد کے ہیں، جیسے کہ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وطی کے معنوں کی۔ تو یہاں نکاح کا حقیقی معنی یعنی وطی مراد لینا بہتر ہے، کیونکہ نکاح کا عقد والا معنی زوجن کے لفظ سے بھی سمجھا جا رہا ہے، وہ اسی طرح کہ زوج اس کو کہتے ہیں جس کا عقد کیا گیا ہو، زوج کے لفظ سے سمجھ آ رہا تھا عقد، لیکن یہاں پر کیا مقصود ہے؟ وطی مقصود ہے، زوجن حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ، زوج کے لفظ سے سمجھ آ رہا تھا، لیکن تنکیح نکاح کا لفظ جو ہے وہ حقیقی معنوں کے اعتبار سے وطی ہے، مجازی معنوں کے اعتبار سے جو ہے وہ عقد کہتے ہیں۔ اب اگر نکاح سے بھی یہی عقد والا معنی مراد لیں تو یہ اعادہ ہوگا، یعنی دوبارہ وہی بات معلوم ہوگی، اور کلام کو اعادے کی بجائے استفادہ یعنی نئے فائدے پر محمول کرنا بہتر ہے۔ استفادہ اسی صورت میں ہوگا جب وطی کرنے والا معنی مراد لیں۔ اب یہاں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ دوسرا خاوند دخول یعنی وطی کرے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر مراد، کیونکہ اگر زوجن غیرہ حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ، تنکیح میں بھی مراد نکاح عقد ہوتا اور زوجن میں بھی، تو دونوں کا ایک ہی معنی لازم آتا، تو معنی کو تکرار پر معمول کرنے کے بجائے استفادے پر معمول کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہم یہاں پر مراد کیا لیں گے؟ یہاں پر ہم مراد وطی لیں گے، اور دوسرے خاوند سے وطی کرنا ضروری ہوگا۔
پہلے خاوند سے نکاح کرنے کے لیے۔ وقال البعض، بعض نے کہا کہ یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ دخول کی قید واقعی حدیث امرأ رفع کی وجہ سے لگائی ہے، لیکن یہ حدیث خبر واحد نہیں ہے بلکہ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، لہٰذا آپ کا یہ اشکال درست نہیں ہے کہ ہم نے خبر واحد کے ساتھ اس کو مقید کیا۔ اچھا، بعض حضرات نے، ہم نے تو پہلی دلیل ہم نے دی کہ حدیث رفع امرأ کی وجہ سے، امرأ رفع کی وجہ سے ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے تو اس وجہ سے کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ میں اس طرح سے ہے، یہ قرینہ موجود ہے۔ البتہ بعض حضرات نے کہا کہ حدیث امرأ رفع کی وجہ سے ہی اس میں قید لگائی گئی ہے، اور حدیث امرأ رفع جو ہے وہ خبر واحد نہیں ہے، خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا درست ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں قید لگی۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔